بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ افضل اور بہت مشہور ایک آیت پاک ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کی تلاوت کی ہے. آج دنیا کے کسی بھی گوشے میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی رہنے والا ہو لیکن وہ سیف نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے. انسان صبح کرتا ہے، شام کا بھروسہ نہیں ہوتا، شام کرتا ہے، صبح کا بھروسہ نہیں ہوتا. گھر سے آدمی نکلتا ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ یہ خیریت کے ساتھ واپس آئے گا یا نہیں. ہر وقت خدشات، حادثے اور ناگہانی آفتیں گھیرے ہوئے ہیں. اس لیے کہ ہم جو حفاظت کی چیزیں ہیں ان کو اختیار کریں. حفاظت کی چیزیں بھی دو طرح کی ہیں. ایک تو ظاہری اسباب کے درجے میں آدمی محتاط طریقے پر زندگی گزارے، اور دوسری اور حقیقی حفاظت کی چیزیں یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفاظت کی چیزیں بتلائی ہیں، صبح اور شام پڑھنے کی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، ہمیں ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ان کتابوں میں سے صبح شام کے جو وظائف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے تعلیم فرمائے ہیں، ان کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں اور پابندی کے ساتھ صبح شام ان کو پڑھا کریں. لیکن ایک بات ضرور یہ یاد رکھیں
کہ آپ جو بھی معمول اپنا پڑھنے کا بنائیں، کسی معتبر عالم کو وہ کتاب اور اپنی وہ دعا ضرور دکھا لیں، معلوم کر لیں کہ ہاں یہ کتاب اور یہ دعا معتبر ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہماری بہت سی بہنیں پتہ نہیں کون کون سی دعائیں اور کون کون سی کتابیں اپنے معمولات میں رکھتی ہیں، ان کو پڑھنے میں محنت اور مشقت برداشت کرتی ہے، زحمت اور تکلیف برداشت کرتی ہیں، لیکن بعض مرتبہ وہ چیزیں صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے جو بھی آپ معمول اپنے پڑھنے کا بنائیں، اپنے معتبر علماء کو دکھلا کر اس کی تحقیق ضرور کر لیں۔ ایک حفاظت کی بہت ہی مختصر چیز ہے جس کو ہم لوگ آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی کو تقریباً سبھی جانتے ہیں، یہ بہت مشہور آیت پاک ہے قرآن کریم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر آیت الکرسی پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ وہ فضیلت بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس آیت کے نام کو بگاڑ کر لیتے ہیں، عام طور سے اس کو کہتے ہیں آیت الکرسی۔ یہ غلط تلفظ ہے، اس کا صحیح تلفظ ہے پیش کے ساتھ آیت الکرسی۔ لہذا جب بھی اس کا نام لیں پیش کے ساتھ میں اس کو کہا کریں آیت الکرسی۔ ایک حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی مرنے کی دیر ہے، مرتے ہی یہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک دوسری اور حدیث پاک ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو وہ درجہ اور مقام ملے گا جیسے کوئی شخص نبی کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور شہید ہو جائے۔ ایک تو جہاد کرنے کی فضیلت، اور دوسرے اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر دشمن سے مقابلہ کرے اور مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جائے، تو اس شہید کو جو درجہ اور مقام حاصل ہوتا ہے وہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو نصیب ہوگا۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہمارا معمول پانچوں وقت نماز میں آیت الکرسی پڑھنے کا ہے یا نہیں۔ اگر معمول ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آج تک معمول نہیں تھا تو آج سے ہی ہمیں یہ سلسلہ شروع کرنا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد جس میں سنتیں ہیں تو اس میں سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد میں پڑھ لیں، اور جن نمازوں میں فرض کے بعد میں سنت نہیں ہے جیسے فجر اور عصر، اس میں سلام پھیرنے کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ کہ روزانہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھا کریں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دن میں جس وقت بھی کوئی آیت الکرسی پڑھے اس وقت سے لے کر اگلے 24 گھنٹے تک اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے اور نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ فرض کر لیجئے آپ نے اس وقت 4 بجے آیت الکرسی پڑھی، تو اب 4 بجے سے ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا جو کل دوپہر 4 بجے تک گناہوں کو مٹاتا رہے گا اور اس کے لیے نیکیاں لکھتا رہے گا۔ اللہ اکبر، کیا درجہ اور مقام ہے، کتنی پیاری آیت ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت کے پڑھنے والے کو اس قدر اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اور
یہ آیت چوروں کی چوری سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ بہت سارا تقسیم کا غلہ آیا۔ اللہ کے نبی نے وہ سارا غلہ ایک جگہ جمع کر دیا، اور رات کے وقت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی لگا دی کہ تم جاگتے رہو اور یہاں غلے کی نگرانی اور حفاظت کرو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ غلے کی نگرانی کر رہے تھے، تو رات کے وقت میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اپنے کپڑے کے اندر یا اس کے پاس جو بھی کوئی سامان تھا اس کے اندر غلہ بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور جا کر کے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم غلہ چرا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے ہیں، ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں آؤں گا۔ جب اس نے معافی مانگی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلے دن صبح کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو حضور نے خود ہی پوچھا، اے ابو ہریرہ، اس شخص کا کیا ہوا جو رات غلہ چرا رہا تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں نے اس کو پکڑ لیا تھا اور ارادہ تھا کہ میں صبح کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن وہ اپنی مجبوری اور تکلیف ظاہر کرنے لگا، جس کی وجہ سے مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ چنانچہ جب رات ہوئی، حضرت ابو ہریرہ نگرانی کر رہے تھے، رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد وہ شخص پھر آیا اور اس غلے میں سے بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جا کر پھر پکڑ لیا کہ میں نے تجھ کو منع کیا تھا، تو پھر آ گیا۔ تو اس نے پھر ہاتھ جوڑ لیے، معافی مانگنے لگا، رونے لگا کہ آج مجھے چھوڑ دو، آج کے بعد میں نہیں آؤں گا۔ اس کے آنسو دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن جب اللہ کی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے پھر معلوم کیا کہ ابو ہریرہ کیا رہا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اللہ کے نبی، میں نے آج بھی اس کو پکڑ لیا تھا، لیکن وہ اپنی غربت کی مجبوری کی دہائی دینے لگا، رونے لگا، تو مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا، اور اس نے توبہ کر لیا، اب نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، آج بھی آئے گا۔ چنانچہ تیسری رات جب ہوئی، پھر یہی معاملہ پیش آیا، وہ آیا، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، وہ پھر رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، معافیاں مانگنے لگا اور بہت منت سماجت کرنے لگا۔ جب اس نے بہت زیادہ منت سماجت کی اور ہاتھ پیر جوڑے، حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا اور انہوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن جب حاضر ہوئے، پھر پورا قصہ دہرایا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ چنانچہ چوتھی رات پھر وہی معاملہ پیش آیا، بہت اس نے منت سماجت کی، رویا دھویا، گڑ گڑایا، فریاد کی کہ مجھے آج چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، نہیں، آج تو کتنا ہی رو لے، لیکن میں تجھے چھوڑنے والا نہیں، آج تو میں تجھ کو باندھ کر رکھوں گا اور صبح کو اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر ضرور پیش کروں گا۔ اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ آج کوئی عذر قبول نہیں ہونے والا اور آج مجھے یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو اس شخص نے کہا کہ ابو ہریرہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص وہ عمل کر لے تو اس کے سامان کو کوئی چور نہیں چرا سکتا، کوئی جن اور کوئی شیطان اس کے سامان کے پاس نہیں آ سکتا، اس کا سامان، اس کی ساری چیزیں ہر طرح سے محفوظ ہو جائیں گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا،
بتا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے وعدہ کرو کہ تم مجھے چھوڑ دو گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو خیال آیا کہ جب یہ اتنا بڑا عمل مجھے بتا رہا ہے، لاؤ میں اس سے سیکھ لیتا ہوں عمل کو۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے چھوڑ دوں گا، بتا کیا عمل ہے؟ تو اس شخص نے کہا جس چیز کے اوپر بھی آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا جائے گا، شیطان، جنات اور چور اور کوئی بھی نقصان پہنچانے والا اس چیز کے قریب نہیں پھٹک سکتا، بس آیت الکرسی پڑھو اور اس کے اوپر دم کر دو۔ چنانچہ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے پوچھا ابو ہریرہ جو رات قصہ پیش آیا ہے تفصیل کے ساتھ وہ بتاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے بتلایا کہ اللہ کے نبی وہ رات بھی آیا تھا اور میں نے اس کو پکڑ لیا تھا اور قریب تھا کہ بس میں اس کو باندھ ڈالتا، اور رات میں اس کو چھوڑنے والا نہیں تھا، لیکن اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ایک عمل ایسا بتائے گا کہ اس کو پڑھ لینے کے بعد اس کی چیز کو کوئی چرا نہیں سکتا۔ اس نے مجھے ایسا عمل بتایا کہ اگر اس چیز کو پڑھ لیا جائے تو پھر پڑھنے والے کے سامان کو کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ حضور نے پوچھا کیا بتلایا اس نے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کے نبی اس نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے سامان کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا کرو تو کوئی چور اس کو چرا نہیں سکتا، کوئی جنات اور شیطان اس کے قریب نہیں پھٹک سکتا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جھوٹا تھا لیکن یہ عمل جو بتلا کر گیا ہے یہ سچ بول کر کے گیا ہے، اور اس شخص نے اپنے آنے کا دروازہ یہ عمل بتلا کر کے بند کر دیا ہے۔ اور پوچھا اللہ کے نبی نے معلوم ہے تمہیں ابو ہریرہ وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے معلوم نہیں وہ کون تھا۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان مردود تھا، جھوٹا کذاب، لیکن اس نے یہ عمل جو تمہیں بتلایا ہے اس عمل کو بتلانے کے اندر وہ سچا ہے۔ دیکھیے اتنا زبردست عمل ہے آیت الکرسی۔ چوری کے اوپر ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، سب جانتے ہیں اس مدرسے کو، بہت بڑا مدرسہ ہے الحمدللہ۔ وہاں سے میں نے خود تعلیم حاصل کی ہے، وہیں سے فراغت ہے میری۔ بہت مدت پہلے کی بات ہے، جو کیشیئر تھے مظاہر العلوم کے انہوں نے مدرسے کے ناظم صاحب کو خود یہ واقعہ سنایا۔ اپنے معمول کے مطابق ان کیشیئر صاحب نے سارا حساب کتاب مکمل کرنے کے بعد پیسہ اندر رکھا، تالا لگایا، آیت الکرسی پڑھی اور اس کے اوپر دم کر کے لیٹ گئے۔ گہری نیند سو رہے تھے، گھڑبڑ کی آواز محسوس ہوئی، دیکھا کچھ چور تالا توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لیٹے ہوئے دیکھتے رہے۔ وہ بہت کوشش کر رہے ہیں چور تالا توڑنے کی، وہ ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ اب یہ اپنا دیکھتے رہے اور وہ کوششیں کرتے رہے۔ جب تالا نہیں ٹوٹا اور صبح ہونے کا وقت قریب ہو گیا تو چور وہاں سے اپنا نکل لیا۔ صبح جب ہوئی، دفتر کھلا مدرسے کا، تو وہ کیشیئر حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیا رات تو اللہ کا بڑا فضل ہوا، بڑا عجیب معاملہ میں نے دیکھا، اور پھر سارا اپنا قصہ کہہ سنایا کہ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کیا تھا اور چور رات بھر کوشش کرتے رہے لیکن ان سے تالا نہیں ٹوٹا۔ یہ ہے آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت۔ ایسے ہی اگر دکان بند کرتے وقت اور دکان کھولتے وقت آیت الکرسی پڑھی جائے تو اللہ تعالی ہماری دکان، ہمارے کاروبار کو بھی شیاطین اور جنات اور چوروں سے، ہر قسم کے شریر لوگوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ ایسے ہی آتا ہے کہ اگر کسی گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو اس گھر میں اس کے آس پاس جو گھر ہیں، پڑوس کے جو گھر ہیں، اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کی برکت سے ان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائیں۔
اہتمام کیا کریں۔ ایک حدیث پاک میں بسم اللہ پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسے آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے، اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو تو بسم اللہ پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رات کو جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرے، اور پھر جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانے کے اوپر بسم اللہ پڑھ لے، تو شیطان اپنی فوج کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب یہ بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرتا ہے تو شیطان اپنے گروہ سے کہتا ہے، اس شخص نے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے لیا، اب ہم یہاں رات نہیں گزار سکتے، چلو کوئی اور دوسرا گھر دیکھو جہاں ہم رات گزاریں۔ اور جب بندہ دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاتا ہے، تو اپنے یہ گروہ سے شیطان کہتا ہے، چلو اس کے کھانے میں بھی ہمارا کوئی حصہ نہیں، یہاں تو ہمارے لیے نہ کھانے کا انتظام ہے نہ ٹھہرنے کا انتظام ہے، اور شیطان اپنے گروہ کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اور اگر بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، ویسے ہی دروازہ بند کر لیتا ہے، اور پھر جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے بغیر اللہ کا نام لیے کھانا کھاتا ہے، تو شیطان فوراً اپنے گروہ کو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے اور ساتھیوں کو بھی فون کر کے بلا لو، وہ بھی سب آ جائیں، یہاں پر ہمارے لیے رات گزارنے کا بھی انتظام ہو گیا اور کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ چنانچہ وہ شیطان کا گروہ رات بھر وہاں رہتے ہیں اور ان کے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے گھر کے دروازے بند کرنے کے وقت ہم لوگوں کو خاص طور سے اللہ کا نام لینا چاہیے، بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور آیت الکرسی پڑھ سکتے ہو تو بہتر ہے، آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب کھائیں پیئیں تو کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس طرح سے اللہ تعالی ہماری اور ہمارے پورے گھر کی اور ہمارے تمام متعلقین کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ آیت چھوٹی سی آیت ہے لیکن پاورفل ہے، بہت ہی زیادہ اس کی فضیلت اور اہمیت احادیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تو آج سے ہمیں اپنا معمول بنانا ہے کہ اولاً ہم 5 وقت فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھا کریں گے، دوسرے اپنی دکان کے اوپر کھولتے اور بند کرتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں گے، تیسرے اپنے مکان اس کو بند کرتے وقت اور سوتے وقت اللہ کا ذکر اور آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔